جس منافق کو بولنا آتا ہو. اور حضرت خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے لوگوں میں، اور فرما رہے تھے اپنے خطبے میں کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے تمہارے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جس منافق کو بولنا آتا ہو. لوگ بیان سیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ مجھے خطرہ اپنی امت پر اس شخص کا ہے جو دل سے منافق ہے لیکن زبان سے بولنا جانتا ہے. مجھے زیادہ خطرہ اپنی امت پر اس منافق کے بارے میں ہے جو منافق علیم اللسان، بولنے کا ماہر ہو. میرے دوستو عزیزو، بیانات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں. ملہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ بات الہام کی جائے جس کو اللہ چاہتے ہیں. اس زمانے میں بھی ملہم ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ ان کے اندر تقویٰ اور تعلق مع اللہ اس درجے کا ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر اور معروفات کو معروفات نہ سمجھ سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ہر خیر سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسا کوئی تھیلا الٹ دیا جاتا ہے اور اس کا سب سامان باہر نکل آتا ہے. ہم تو منکر کو منکر جانتے ہوئے بھی اس سے نفرت نہیں کرتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حلال اور جائز اور مباح جن کو اللہ نے حرام نہیں کیا یا ناجائز بھی نہیں کیا، ایسی چیزوں کو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مفاسد کو دیکھ کر، ان کے نقصانات کو دیکھ کر انہیں اللہ سے حرام کرانے کی تمنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کیا کرتے تھے. پردہ نازل کرا دیجئے، لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں، آپ کی ازواج سامنے ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگ، بدکار فاجر فاسق قسم کے لوگ آتے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے گھر والے سامنے ہوں، پردہ نازل کرائیے. شراب حرام کرائی کہہ کر کہ شراب کی وجہ سے عبادات میں خلل ہو رہا ہے، شراب کو حرام کرا دیجئے. آپ فرماتے عمر اللہ نے حلال کیا، میں کیسے حرام کر دوں؟ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمنا آپ کے سامنے ظاہر کر کے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت عمر کی چاہت کے مطابق حکم آ گیا. وہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے بیانات ہیں. ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے اقوال کو اور خلفاء راشدین کے بیانات اور خطبات کو کثرت سے پڑھا کریں. ابو سعید کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا لوگوں میں، فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں مخصوص کی تھی اور آپ کو ان چیزوں میں رخصت اور اجازت دی تھی. جو اللہ نے چاہا. بہت چیزیں ایسی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اس کا عام امتی کو یا صحابہ کو اس کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر اور اپنے طریقے پر چلے. فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ حج کو اور عمرے کو پورا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا اس کو آخرت میں جنت کا لباس نہیں پہنایا جائے گا. تو آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ بعض صحابہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے ریشم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر دانا بانا ملا ہوا ہو ریشم اور غیر ریشم تو گنجائش. وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ نے ریشم پیدا ہی نہ کیا ہوتا. جس چیز کو اللہ نے بعد میں حرام کیا اللہ اس چیز کو پیدا ہی نہ کرتے. صحابہ حرام سے ایسا بچتے تھے کہ وہ تمنا کرتے تھے کاش یہ چیز پیدا ہی نہ ہوتی.
عبدالرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں شریک تھے حضرت عمر کے ساتھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے بغیر اذان اقامت کے عید کی نماز پڑھائی، پھر بیان فرمایا بیان میں اے لوگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے روکا ہے، ایک عید الفطر میں، دوسرے عید الاضحیٰ میں جس میں تم گوشت کھاتے ہو. حلقہ بن وقاص کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت کو فرماتے ہوئے وہ بیان فرما رہے تھے ممبر پر، اور فرما رہے تھے کہ میں نے سنا ہے فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. جس کا ہجرت اور وطن کا چھوڑنا صرف اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہے. اور جو آدمی ارادہ کرے دنیا کا اس کو دنیا مل جائے گی، اور جو ارادہ کرے گی عورت سے شادی کا تو اس کی عورت سے شادی ہو جائے گی. جو شخص جس کام کے ارادے سے قدم اٹھائے گا اس کو وہی ملے گا. سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لوگوں میں اس سال جس سال حضرت عمر کے زمانے میں سخت قحط سالی آئی تھی، یہ قحط رمادہ قحط رمادہ، ایسا قحط آیا تھا کہ ہر طرف خاک اڑتی تھی. یہ کہ انسانوں کے اور جانوروں کی شکلیں مٹی کی طرح خاکی رنگ کی ہو گئی تھی. یہ کہ زمین پر کہیں سبزہ نہیں تھا جس سے خاک اڑتی تھی، ایسا قحط آیا تھا. فرمایا اے لوگوں، اپنی خلوت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اپنی خلوت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور اپنے علانیہ میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرتے رہو اپنے بارے میں، خلوت بھی اور جلت میں بھی، علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا جب قحط آیا ہے اس میں میری آزمائش ہے تمہارے ذریعے سے اور تمہاری آزمائش ہے میرے ذریعے سے، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قحط لائے ہیں اور بارش کو بند کیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہیں تمہاری وجہ سے، یہ تم سے ناراض ہیں میری وجہ سے. اللہ تم سے ناراض ہے میری وجہ سے، یہ مجھ سے ناراض ہیں تمہاری وجہ سے. ناراضگی کس وجہ سے ہے اللہ کی؟ یہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب گناہ میں شریک ہیں، جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک لیا ہے. فرمایا آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سے یہ قحط سالی اور یہ بارش کا بند ہونا اللہ ہم سے ہٹا دے. چنانچہ اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور لوگ حضرت عمر کی دعا پر دعا مانگ رہے تھے، اور لوگ رو رہے تھے، حضرت عمر بھی رو رہے تھے. لوگ دیر تک روتے رہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے. اب عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر کے ممبر کے نیچے، حضرت عمر کے ممبر کے پاس، اور حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے لوگوں میں، اور فرما رہے تھے اپنے خطبے میں کہ میں نے سنا ہے فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے تمہارے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جس منافق کو بولنا آتا ہو. لوگ بیان سیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ مجھے خطرہ اپنی امت اور اس شخص کا ہے جو دل سے منافق ہے لیکن زبان سے بولنا جانتا ہے. مجھے زیادہ خطرہ اپنی امت پر اس منافق کے بارے میں ہے جو منافق علیم اللسان، بولنے کا ماہر ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.